اب تو جیسے تھک سا گیا ہوں، اب ہمت ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ بات یہ ہے کہ آج بھی کیا منجن بیچوں، آج بھی کوشش کروں حکومت کو کسی طرح میں متاثر کروں کہ مسائل، حالات، واقعات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ لیکن اگر میں ایسا کروں گا، کہوں گا، تو میرے معنی کو غلط سمجھ لیا جائے گا، میری بات کو غلط سمجھ لیا جائے گا۔ کہنے کو کیا ہے، کہنے والا کوئی لفافہ کہہ دے گا۔ بھائی ہمارا کیا ہے، پیپل پارٹی کے دور میں بھی گالیاں کھاتے رہے، کیونکہ پیپل پارٹی کی تھرڈ کلاس معاشی جو کارکردگی تھی اس کو ہائی لائٹ کر کے بتایا۔ نون لیگ کے دور میں کی گئی انٹلیکچول کرپشن، جس کے ذریعے نہایت نانسینس اور بیکار باتیں کی گئیں کہ پاکستان پتہ نہیں دنیا کی 26ویں بڑی معیشت بن جائے گا، چنوٹ میں سونا نکل آیا، ڈسکو ڈانس، معاشی ترقی تیز رفتار، آئی ایم ایف کی تھپکیاں، ورلڈ بینک کی تھمکیاں، تو وہاں نون والوں سے گالیاں کھائیں۔ آج پی ٹی آئی والے چلو گالیاں تو نہیں دیتے لیکن دل میں تو برا سمجھتے ہوں گے، کہتے ہوں گے یار یہ آدمی پہلے تو ہماری ہمدردی میں باتیں کیا کرتا تھا، اب ہماری حکومت پر تنقید کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی معاشی ترقی، خوشحالی اور تبدیلی کے خواب اس نئے پاکستان میں چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے۔ برا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جو یوٹوپیا کے رہنے والے، ایلیسیم میں بسنے والے، ہمارے جاگیردارانہ، سرمایہ کارانہ، انکل آنٹی ٹائپ لوگ آج بھی مجھے پریشان کرتے ہیں اور ایسی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ کوئی ٹویٹر پہ لکھتا ہے کہ میں 5 اسٹار ریسٹورانٹ میں گیا اور وہاں پہ بیٹھنے کے لیے مجھے قطار میں لگنا پڑا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ایک پتھر اٹھا کے اپنا سر پھاڑ لوں، کہ ایک بیوقوف کے ہاتھ سے ہم دوسرے بیوقوف کے ہاتھ لگے اور اس کے ہاتھ سے رہا ہوئے تو تیسرے بیوقوف کے ہاتھ لگ گئے۔ کسی حکومت کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بھائی برا نہ مان جانا، میں عمران خان صاحب کو تو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میں اوورآل سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نالائکوں کے ایک ٹولے میں پھنس گئے۔ کیا ہم اجتماعی طور پر نالائک ہیں؟ جواب دو۔ سب لوگ ٹی وی دیکھتے ہو، ایسے دیکھ کے ویری گڈ حسن نثار کے لیے تالیاں بجاتے ہو، تم لوگ ذمہ دار ہو۔ کیا ہم سب لوگ نالائک ہیں؟ کیا ہم سب لوگ ٹیکس چور ہیں؟ کیا ہم غیر ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم اس ملک سے محبت نہیں کرتے؟ آپ اور ہم سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جس کی مرضی ہوتی ہے ہم پر انگلی اٹھاتا ہے، جس کی مرضی ہوتی ہے ہمارے پر مہنگائی بڑھا دیتا ہے، ہم پر ٹیکس بڑھا دیتا ہے، تہمتیں الزام لگاتا ہے۔ بھائی اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم اتنے ہی بیوقوف ہیں، آپ کے نزدیک ہم باندر ہیں، تو پھر ہم سے ووٹ کیوں لیتے ہو؟ پھر کہتے ہیں ہم نے مشکل فیصلے کر دیے۔ کون سا مشکل فیصلہ ہے یہ مہنگائی بڑھا دینا؟ یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے؟ مہنگائی کم کرنا مشکل فیصلہ ہے، مہنگائی بڑھانا کون سا مشکل فیصلہ ہے؟ ٹیکس سے لگا دیا ہم نے، مشکل فیصلہ کیا مارا۔ مشکل فیصلہ کون سا؟ ٹیکس کم کرنا مشکل فیصلہ ہے، ٹیکس ہٹانا مشکل فیصلہ ہے، عوام کو ریلیف دینا مشکل فیصلہ ہے، عوام پہ سختی کرنا یہ کون سا مشکل فیصلہ ہے؟ یہ مشکل فیصلے تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے حکمران کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مشکل فیصلہ، کڑوی گولی کھا لے، کڑوی گولی کھا لے، کڑوی گولی کھا لے، پھر کہتے ہیں علی ناصر کا اور عوام کا منہ کیوں کڑوا ہے؟ اتنی کڑوی گولیاں کھلاؤ گے تو ہمارے منہ کا ذائقہ تو کریلے جیسا ہی ہو جائے گا نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار اتنی باتیں کرتا ہے، بولڈ باتیں۔ بھائی بولڈ باتیں نہیں کرتا، مجھے بھی پتہ ہے کتنا بولنا اور کتنا نہیں بولنا، اور کس کے بارے میں بولنا ہے، کس کے بارے میں نہیں بولنا۔ لیکن جہاں تک ہمیں پتہ ہے سیاسی حکومت کے اب کس طرح کیا کروں، یہی تو بول رہا ہوں، یا نان چھولے کی ریڑھی لگانے آتا ہوں یا معیشت کی بات کرنے آتا ہوں۔ اب جب سن ہی نہیں رہے تو کیا کروں میں؟ کیا کروں؟ ناچ گانے پہ بھی نہیں سن رہے، گانا سناؤ، گانا سناؤ۔ نہیں، گانا گانے پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ وزارتیں اور مشیر کے عہدے اور گورنر کے عہدے مل جاتے ہیں۔ گانا اچھا ہونا چاہیے۔ سوچتا ہوں میں بھی گا کے کچھ سناؤں تو ان کو شاید سمجھ میں آئے، لیکن پھر کہوں گا، پھر کہیں گے یار یہ معیشت دان یا معیشت پہ بات کرنے والا آدمی تو نہیں، یہ تو میراثی ہے۔ تو اس لیے میں گانے کے بجائے آپ کے سامنے رونا گانا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یو آر گوئنگ ان دا رانگ اکنامک ڈائریکشن۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں، لیکن آج کل جذبات آتے ہیں میری باتوں سے، اور جگہ پر بھی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ملک کے معروف معیشت دان ہیں، سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ۔ بھائی معذرت چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ عوام کے دل کی بات نہیں کروں گا نا، جس کو 10 روپے کی روٹی 15 روپے کی مل رہی ہے یا 12 روپے کی مل رہی ہے، تو پھر یہاں پر بیٹھ کر جی ڈی پی، پی ایس ڈی پی
اور SDPI اس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ برا نہ مانیے گا میرے اس طرح کے جذباتی انداز کا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی, غلط بولا تو یہ گال حاضر ہے, ایک مار لیں چپت, پھر یہ دوسرا بھی آپ کے سامنے حاضر کر لوں گا, دوسرے پہ بھی چپت مار لوں. جی گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے معاشی ترقی کی بات کی. جی یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اکنامک گروتھ. نہیں, وہ نہیں چاہیے ہمیں نا. آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ لیجئے, انہوں نے اسٹیبلائزیشن کی بات کی ہے, ہمیں استحکام چاہیے. یہ تو بات کی بات ہے نا, آپ گھوڑے کو پیچھے تو نہیں باندھ سکتے نا. IMF کہتا ہے جی آپ کو معاشی ترقی کی بات ہے, پہلے تو آپ اپنی معیشت کو استحکام کر لیں. پہلے یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی بائی پاس ہوگا, تو بائی پاس کے بعد بھی استحکام ہوتا ہے. تو یہ جو ڈگڈگی ہم بجا رہے ہیں 1988 سے 31 سال ہو گئے یہی ڈرامہ کہ جی پہلے آپ استحکام لائیں معیشت کو 2-3 سال, اور استحکام لانے کا استحکام کیا ہوتا ہے مجھے سمجھائیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. استحکام جو ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا ناروا بوجھ ڈال کر, نمبر 1. نمبر 2, تعلیم اور صحت کا بجٹ کم کر کے. نمبر 3, ترقیاتی اخراجات کم کر کے. اور نمبر 4, اثاثے بیچ کے بجٹ خسارے کو کم کریں. یہ کم کرنا ٹیکسوں کی وصولی بڑھا کے نہیں ہوتا ہے. مہربانی کر کے ہماری جو استحکام ہے وہ یہ ہے کہ عوام پر بوجھ ڈال کے بجٹ خسارے کو کم کریں, اور جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کریں. وہ کیسے کم ہوگا؟ کہ وہ برآمدات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ترسیلات ریمیٹنسز بڑھا لیں, چاہے یہاں سے ہنڈی سے پیسہ بھیجیں اس کو واپس منگا لیں. 111(4) زندہ باد. اور اس تجارتی خسارے کو نہیں, وہ ختم ہو گیا اب. اچھا ختم ہو گیا, تو پھر یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں تو ختم کیسے؟ مجھے ایسا تاثر دیا گیا ختم ہو گیا. نہیں, تاثر تو یہ بھی دیا گیا تھا کہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. مگر آپ نے ایک ابھی جو نئی بات کی اس پہ بات کر لیں ذرا سی. انٹلیکچوئل کرپشن ہے پاکستان میں. انٹلیکچوئل کرپشن جو ہو رہا ہے اس کے نقصان فائنینشیل کرپشن سے کہیں زیادہ ہیں. ایک پہلی بات, یہاں ہر وقت کرپشن کی آڑ میں نااہلی کو چھپانے کی کوشش. ایک معاشی تھنک ٹینک ہے اسلام آباد میں جناب, جو بھی حکومت آتی ہے اس کے لیے واہ 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 واہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک بندر کا کھلونا ملتا ہے, وہ ہر دفعہ ڈھول بجاتا ہے. وہ اپنا رزق ایک معاشی تھنک ٹینک ہے اسلام آباد کے اندر, وہ ہر حکومت کو کہتا ہے اچھا. دیکھیے وہ اپنا رزق کما رہے ہیں, ان کو کمانے دیجیے. ہم تو یہ بات کریں کہ انٹلیکچوئل کرپشن عروج پر ہے, اور ساری باتیں ہر وقت کرپشن. یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش میں کرپشن پاکستان سے زیادہ ہے. یہ رپورٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی. لیکن انہوں نے کرپشن کو اس طرح مینیج کیا کہ اس کا اکنامی پہ نقصان کم سے کم ہو. نتیجہ ان کی برآمدات ہم سے زیادہ, ان کے ریزروز ہم سے زیادہ, ان کا گروتھ ریٹ ہم سے زیادہ, ان کی مہنگائی ہم سے کم. تو سوال یہ ہے کہ کرپشن بہت بری چیز ہے, لیکن کرپشن کے نعرے کی آڑ میں دشمنوں کو ٹھکانے لگانا اور اپنی نااہلی کو چھپانا یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اور انٹلیکچوئل کرپشن, آپ نے ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھ گئے, ذرا سا اس کو دیکھ لیں. میں اس کو مزید ایکسپلور کرتا ہوں. آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں, انٹلیکچوئل کرپشن کے متعلق بات کرتے ہیں. شارٹ بریک. کل ایک محفل میں بیٹھا تھا, اچھے پڑھے لکھے امیر لوگ اس میں تھے. مجھ سے ایک خاتون پوچھنے لگیں کہ آپ بڑی اینٹی گورنمنٹ باتیں کرتے ہیں, آپ سلوشن تو بتائیں. میں نے انہیں بولا, میں نے کہا دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ پرابلم کا سلوشن تلاش کرنا بڑا آسان ہے. میں اپنے فاضل مہمان سے بھی چند سوالات اسی سلسلے میں بتاؤں گا. یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ سلوشن تو بتائیں, سیدھا سادہ سلوشن ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, بات یہ الیکشن میں آنے سے پہلے کچھ سیاسی باتیں ہیں, کچھ معیشت سے بھی تعلق رکھتی ہیں. کہا بائیو میٹرک الیکشن ہوگا, 5 سال شور مچایا گیا بائیو میٹرک کا, آج کوئی بائیو میٹرک کے بارے میں بات نہیں. دوسری چیز ایجنڈے کے اوپر یہ تھی سستا انصاف, اس کا تعلق معیشت سے بھی ہے, جو کہ آسانی سے حاصل بھی کیا جا سکے اور غریب آدمی کی رسائی بھی ہو. ورک میرے نزدیک اس پر کام زیرو, ابھی تک نہیں ہوا, ہو سکتا ہے آگے پلان. مشکل ہوگا, ظاہری بات ہے, کام مشکل ہے. پھر اس کے بعد سر یہ چیز ختم نہیں تھی, معاشرے میں مساوات کا قیام,
ٹھیک ہے ایک چیز سر یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ شامل ہیں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو بالکل اس سے باہر کی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو 5 ملین ہومز ٹھیک ہے سر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ سلوشن ان کے پاس موجود ہے میں ناکارہ سا آدمی لفنگا سا نکما سا میں ان کو کیا سلوشن دوں سلوشن تو ان کے پاس ہے سر آپ کو یاد ہے وی آئی پی پروٹوکول ختم کرنے کا ایک سلوشن انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا مجھے ذرا ایک جگہ بتا دیں کہ کہاں وی آئی پی پروٹوکول ختم ہوا ہے بلینز آف روپیز آر اسپینٹ ایوری ایئر آن دا پروٹوکول آف وی آئی پیز کہیں کسی ایک وی آئی پی نے بھی کمپرومائز کیا ہو کہ اس کا پروٹوکول کم ہوا ہو اپنی لگژریز یا اپنے پریولیجز کو کم کیا گیا ہو کون سا ایسا سرکاری جسے کہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے گورنر ہاؤس یا وہ سب کھول تو دیا عوام کے لیے آپ مجھے بتاؤ کہاں پہ وعدے کے مطابق یونیورسٹیاں لائبریریاں میوزیم کا قیام ہوا ہے مجھے آپ بتا دو پھر مجھ سے پوچھتے ہیں سلوشن تو بتائیں تو سلوشن میں کیسے بتاؤں گا سلوشن تو آپ کے سامنے ہے جی سر بتائیے میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کچھ معیشت سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ مگر پہلا سوال یہ سلوشن کس چیز کے لیے یہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ پرابلمز آپ اکنامک پرابلم بتا رہے ہیں ابھی یہ جو بات آپ نے کی نا یہ کہیں گے یہ اکنامک پرابلم آپ نے بتائی سلوشن کس چیز کے لیے وہ ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سلوشن اگر آپ پرابلمز کو حل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے ہمارے ایجنڈے میں دو چیزیں ہیں کیا ایک یہ کہ امریکہ کی آشیرواد سے آئی ایم ایف سے دوسرے اداروں سے ہمیں ڈالر ملتے رہیں تاکہ برآمدات نہیں بڑھتی تو نہ بڑھیں ہمارا ملک چلتا رہے اور ہم قرضے واپس کرتے رہیں اور قرضے لیتے رہیں یہ ہماری پرائیورٹی ہے ڈالر کا حصول امریکہ کی آشیرواد سے چاہے اس کے لیے قومی سلامتی کے خلاف فیصلے کرنے پڑیں چاہے اس کے لیے عوام کے خلاف فیصلے کرنے پڑیں یہ میری پرائیورٹی نمبر 1 ہے نمبر 2 پاکستان کے جو طاقتور طبقے ہیں جو ٹیکس چوری کرنے والے ہیں قومی دولت لوٹنے والے ہیں قرضے معاف کرانے والے ہیں مجھے ان کی سپورٹ چاہیے ہمارا فیوڈل کلچر ہے وہ لوگ اقتدار میں لاتے ہیں اور وہ اقتدار سے گراتے ہیں ان کے مفادات کو کہاں ٹھیس پہنچی مجھے ذرا بتا دیں اس 1 سال کے اندر کون سے جاگیردارانہ نظام پر کوئی حرج آیا کیا ایگریکلچرل شعبے کے اوپر ایک آج بھی آئی کسی نے سوال پوچھا جاگیردار سے آپ آمدن کماتے ہیں ٹیکس دیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں مگر آپ نے تو یہ سوال ہی غلط ہے میں نے کہا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو خوش رکھنا ہے یہی تو کہہ رہا ہوں میں تو زک کیوں پہنچے گی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹینشن میں رکھنا ان کو خوش رکھنا نہیں آپ کیا یو نان اینٹی میں یہی تو کہہ رہا ہوں عوام کو کچل دیں ہم بے حیثیت ہیں بے حیثیت نان اینٹی کا معنی ہوتے ہیں بے حیثیت اس لیے کہ جب آپ نے عوام پہ آپ نے یہ کہا کہ 15-20 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس پہ 1.5% لے لیں اور عوام سے جو ہے نا ٹیکس بڑھا دیں کئی گنا ٹیکس بڑھا دیا انہوں نے ٹیکس ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں انہوں نے بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں گیس کے نرخ بڑھانے ہیں روپے کی قدر گرانی ہے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں روٹی دال آٹا چاول مہنگا ہونا ہے بس کا کرایہ مہنگا ہونا ہے عوام کے نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں سولوشن کس چیز کا غربت ختم کرنا بھائی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی آج کل اشرافیہ آپس میں مل کر خالصتاً یہ بات کرتے ہیں اچھا پھر یہ نہ کریں تو پھر کیا کریں ان انکل آنٹیز کی میں سوالوں کا کیا جواب دوں وہ کہتے ہیں علی آپ پرابلمز بتا رہے ہیں شاہد صاحب نے بھی ابھی پرابلمز بتائے ہیں سلوشن نہیں بتائے سلوشن تو میں کیا کروں کہاں سے لاؤں سلوشن ان کے لیے سلوشن آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کہیں جو رولنگ پارٹی ہے تحریک انصاف ان کا جو انتخابی منشور ہے وہی سلوشن ہے میرا میں اس سے آگے نہیں چاہتا بس اگر وہ یہ کہتے ہیں یہ چند باتیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ آپ کی نالج میں ہیں سب کے بائیو میٹرک انتخابات کے اوپر 5 سال ہم نے ڈانس کر کر کے اپنی چپلیں تک توڑ دیں بائیو میٹرک کہاں ہے میرا چھوٹا سا سوال وہ میرے مفاد میں نہیں ہے سیکنڈ چیز غریب آدمی کے لیے انصاف پر بار بار بات انصاف کا اصول برطانیہ کے اندر برٹش کامن لا ہوتا ہے اسی لیے لوگ خوش رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ قانون آپ کے علاقے میں ہوتا ہے کہاں ہے اب آپ رک جائے میں بتاتا ہوں اگر آپ عام آدمی کو انصاف دلائیں گے کل کو کورٹ میں چلا گیا کہ آپ کا بجٹ تو آئین کے خلاف ہے اس میں تو 25 کے تحت تو یہ تھا ہر بچے کو آپ نے اسکول بھیجنا ہے وہ تو پیسے ہی نہیں ہے نہ اسکول ہیں آپ کے پاس بجٹ کیسے بنا لیا آپ نے تو وہ نہیں ہے آپ جب مغربی معاشرے کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج مغربی معاشرے میں بات کر رہا ہوں صدارتی حکم کو تلف کر سکتا ہے تو ایک عام آدمی اگر چلا جائے کورٹ اور جا کے وہاں سے لے کر آ جائے اپنے لیے ریلیف تو کیا بڑی بات تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا دیکھیے میں نے جو بجٹ بنایا ہے آپ دیکھیں نا آپ پورے نظام کو تہو بالا کرنے کی کوشش نہ کریں میں نے تعلیم کے بجٹ میں اور صحت کے بجٹ میں 2300 ارب روپیہ اس سال کا مختص کیے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں ان کو 2300 ارب زیادہ دے دوں تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں مجھے تو ٹیکس امیروں سے لینا پڑے گا میں نہیں لوں گا امیروں سے ٹیکس آپ سمجھ لیں بار بار آکسفورڈ یونیورسٹی میں حاصل کی گئی تعلیم کی ریفرنس دے کے آئی لائک عمران خان آئی لائک یو ویری مچ عمران خان لیکن آپ کو یہ بات سننی پڑے گی
انہوں نے بار بار ریفرنس دی, انہوں نے کہا وہاں پہ بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں, وہاں پر ایکچول ریزن یہ ہے کہ وہاں پر پاور جو ہے وہ نیچے تک ڈیلیگیٹڈ ہے. کیا ایک بھی قدم ایک سال کے اندر کسی بھی سطح کے اوپر آپ کو دکھائی دیا ہے جس میں پاور ٹرانسفر کی گئی ہو؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, پہلے آپ بے شرف تو بتائیں. پہلے آپ سمجھ لیں, ابھی اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں, آپ کے اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں, اس کو ذرا جائزہ لے لیں آپ. اسٹیٹ بینک میں مشرف کے دور میں 2 گورنر تھے, وہ دونوں گورنر آج کیبنٹ میں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. اب آپ ذرا کارنامے سن لیں. عشرت خراب کے بعد جو آئی تھی وہ آئی تھی شمشاد اختر. شمشاد اختر کا آخری کارنامہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب اس کو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر بنایا گیا تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ روزمرہ کے معاملات طے کریں, اور اس نے آگے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں ایکسٹینشن کرا دی. وہ کیسے کرائی یہ بھی بتا دوں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں جا کے پاکستان کے کیس کا بیڑا غرق کیا, جو آج تک ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بعد وہ دوپہر کو تشریف لائیں پیرس سے. اسی دن 2 گھنٹے بعد میٹنگ کابینہ کی میٹنگ ہو گئی, اس میں فیصلہ کیا گیا ایکسٹینشن دے دی جائے ٹیکس ایمنسٹی کو. فوراً ممنون حسین کو بھیج دیا گیا, اس نے دستخط کر دیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کیئر ٹیکر ہو, تمہارا کیا تعلق ہے اس سے. تو وہ اس نے چوروں کو مفاد میں ٹیکس ایمنسٹی ایکسٹینڈ کی, جس میں ایک کلوز کیا تھی کہ لوٹی ہوئی دولت کو باہری رکھیں یہاں مت لائیں. ان کا کارنامہ. دوسرا کارنامہ آپ میں بتا دوں آپ, اس سے پہلے کا, یہ گورنر جب اسٹیٹ بینک تھیں تو انہوں نے IMF کو ایک خط لکھا تھا, اس میں لیٹر آف انٹینٹ کے لیے. اس میں یہ لکھا تھا کہ مشرف کی کارکردگی انتہائی شاندار تھی, حالانکہ ریکارڈ پر تھا کہ اس زمانے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 8.2%, اور جب یہ اس حکومت کو ملا ہے تحریک انصاف کو تھا وہ 5.8. انہوں نے پورا پاکستان سر پہ اٹھا لیا, دیوالیہ. ارے بھائی 8.2% تھا اس وقت. دوسرا یہ کہ شمشاد اختر کے گورنر اسٹیٹ بینک کے دور میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشرف کے دور میں ٹیکسوں میں جو برآمدات میں جو اضافہ تھا اس میں 5.5 ارب ڈالر جعلی. تو اس کو پتہ تھا کہ یہ ساری ترقی فراڈ ہے, بالکل جعلی تھا. اوور انوائسنگ جسے کہتے ہیں, وہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. یعنی 7.8 بلین ڈالرز کا اضافہ ہوا ایکسپورٹ میں مشرف کے دور میں 2002 سے 2007 تک, اس میں 5.5% جعلی تھا. تو جب یہ سب پتہ تھا تو اس نے جھوٹ کیوں لکھا IMF کو, نمبر 1. دوسرا یہ کہ جو لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا انہوں نے, اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اگلے IMF کے ساتھ اگلے مالی سال میں ہمارا گروتھ ریٹ 5% سے کم ہو کے 0.4% آ گیا, جو پاکستان کی آج تک تاریخ کا ریکارڈ ہے 0.4%. اور افراط زر جو ہے وہ 12 سے 17 چلا گیا. تو وہ تباہی کر کے گئی تھی یہاں پر, اور اس کے بعد آپ نے ان کو اس انعام کے طور پر آج پھر بٹھا لیا. عشرت صاحب کے پاس آج بھی سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا ہوا ہے. اس وجہ سے ان لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے وہ ڈالر کے لیے, اس لیے کہ مغرب کیا نہیں, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی قیادت ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ان میں جو لوگ ہیں وہ شاید بہت نکمے, جو انہوں نے نکمے, ایسا دیکھیں لفظ اور کیا استعمال کروں, نکمے ہوں گے تو پھر پرانے لوگوں کو لا کر رکھا جائے گا نا. جو موجودہ سیاسی قیادت میں لوگ ہیں وہ نکمے ہیں, وہ نہیں بن سکتے. ٹکٹ بھی دے دیتے پھر, ان کو تو ٹکٹ بھی دے دیتے پھر. آپ دیکھیے بات یہ آگے چل کے دے بھی دیں گے. نہیں آگے چل کے وہ اتنے بیوقوف سر. یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب وہی ہیں نا کہ جب ان کو وزیر خزانہ لگایا گیا تو جیے بھٹو کے نعرے لگے تھے. عمران خان صاحب ذرا سر نوٹ کریں اپنے پاس, ان کے جو انفارمیشن کے جو افسر ہیں وہ نوٹ کریں. آپ اب وہ کلپ نکال لیں, جب لگے تو جیے بھٹو کے نعرے لگے تھے, تو وہ تو بھٹو صاحب کے اور پیپل پارٹی کے نظریاتی آدمی تھے. آج وہ ان کے ساتھ آ گئے تو روک سکو تو روک. تو سر یہ تو ہمارے ہاں چلتا ہے, ان کو ٹکٹ دے دیں گے, کل وہ پھر بن جائیں گے. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آج ہماری معیشت کو, پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات ہیں اس میں یہ ہے کہ امریکہ, IMF اور فائنینشیل. سر یہ لوگ تو اچھے ہیں, امریکہ کے لوگ تو اچھے ہیں, اپنے ملک کے لیے اتنے اچھے کام کر رہے ہیں. آپ ان کے بارے میں جب کہتے ہیں میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. یہ لوگ تو برے نہیں ہیں. IMF والوں کا وہ بھی تو بتائیں نا کہ وہ کہتے ہیں اپنے خرچے کم کرو. اب یہ خرچے کم کرنے والا کام نہیں کرتے سر, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے میری بات سننے, میں یہ بات آپ کی ایگری نہیں کر رہا ہوں بالکل. چلیں ہم نہ کریں. امریکہ IMF اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو یوز کر رہا ہے پاکستان کے خلاف نیو گریڈ گیم کے تحت گھیرا تنگ کرنے کے لیے. کبھی مجھے بتا دیجئے کہ IMF نے یہ کہا کہ آپ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں, معیشت کو دستاویزی بنائیں, ٹیکس ایمنسٹی نہ لائیں. یہ ڈرامے ہیں ان کے. جو ہمارے پرائے ہیں وہ, ہمارے وزراء اعظم کے بچے کہاں پر ہیں یا کہاں پر تھے سابق 3 4 5 وزراء اعظم. سر دیکھیں نا, پرائے تو نہیں ہوتا, ہمارے اپنے ہوئے نا. اس وقت آپ جو IMF ڈسکس کر رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں, آگے آ جائیں تھوڑا سا, آگے تو نکلیں. نہیں ہم ان کا ددیال ہیں. ایک سیکنڈ ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ناظرین گفتگو کرتا ہوں
بات یہ کہ وہ ہمارے پرائے ہیں، وہ تو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے سارے لوگ تو وہاں رہتے ہیں، سارے حکمران جب بھی کسی مشکل میں پھنستے ہیں سیدھا انہی کے ممالک میں جا کر بستے ہیں، تو وہ پرائے کہاں ہیں، وہ تو ہمارے اپنے ہیں، اور میرے نزدیک وہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ لیکن بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں مزید۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ بات یہ کبھی تھی ہی نہیں کہ ماضی کی کرپشن خالصتاً موضوع ہے۔ موضوع یہ تھا کہ موجودہ کرپشن، حالیہ کرپشن یا نظام میں موجود کرپشن کو ختم کیا جائے۔ کیا وہ ختم ہو گئی؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ وفاقی کابینہ، کیا آپ سن رہی ہیں؟ آپ نے کیا مکمل طور پہ موجودہ نظام سے کرپشن ایلیمینیٹ کر دیا؟ کیا صوبائی حکومتوں نے مکمل طور پہ نظام سے کرپشن ریموو کر دیا؟ وزیر اعظم صاحب، میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ کیا آپ نے اپنے مکمل نظام میں سے کرپشن کو ختم کر دیا؟ سچ بتانا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ جھوٹ آپ کی فطرت میں نہیں، میری فطرت میں بھی نہیں، کام اس پر کم ہوا ہے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، یہ سلوشن تو بتائیں، سلوشن تو بتائیں، سلوشن تو بتائیں کی آوازوں نے میرے کان پکا دیے ہیں۔ میں کیسے بتاؤں سلوشن؟ عام آدمی کیا سلوشن بتائے؟ جو سلوشن آپ نے بتانا تھا میں ایک دفعہ ان کے لیے دہرا دیتا ہوں، پھر میں ریکارڈنگ کے موضوع پر آتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے پچھلی بریک پہ آنے کے بعد، پچھلی بریک سے جب ہم واپس آئے تھے اس کے آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ صرف اپنے منشور میں دی گئی باتوں پر عمل کر لے پی ٹی آئی تو سلوشن ان کے سامنے ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، 6 ارب ڈالر کی یا 6 ارب ڈالر تک کی کنٹینجنٹ لائبلٹی کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، میں بار بار ریکارڈنگ کرتا تھا اور لوگ سوچتے تھے پتہ نہیں میں مذاق کر رہا ہوں، مجھے پتہ تھا یہ آفت ایک دن آ کر ہمارے سر پہ پڑے گی۔ یہ ریکارڈنگ کا معاملہ کیا ہے؟ لیکن بڑے محتاط رہیے گا، یہ یاد رکھیں کہ عدلیہ کے ادارے کے اوپر کوئی بات نہ ہو، کیونکہ ہمارے فاضل وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سابق چیف جسٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جبکہ اب میں کیا بولوں، ان کو خود عدلیہ کا احترام ہونا چاہیے، قانون گو بھی ہیں اور وکیل بھی۔ جی ڈاکٹر شاہد حسن۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کیس ہو گیا 5.9 بلین ڈالرز کا، جی، جس میں سپریم کورٹ کو میرے خیال ہے اس وقت جلد بازی کے بجائے معاملہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں تھا، ذرا وہ لاس تو پڑھ لیتے، جلد بازی کی۔ کیا انٹرنیشنل لا پریسیڈنس رکھتا ہے اوور لوکل لا؟ بالکل کنفرم بات ہے نا یہ تو؟ نہیں، یہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس میں کلوز یہ تھی کہ اس کا آربیٹریشن پاکستان سے باہر ہوگا نا، تو آپ اس قسم کی چیزیں کر کے دیکھیے۔ اس میں ایک تھا کہ آپ کو نقصان ہوا، ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ، تیسرے ملک کی ساکھ خراب ہوئی۔ کیا عبدالصمد مبارک من صاحب ایک ایسے شخص ہیں جن کا تعلق گولڈ مائننگ سے ہو اور وہ کاپر مائنز کے ایکسپرٹ ہیں؟ مجھے صرف اتنا کلیئر کر کے بتا دیں، میرا مائنڈ کلیئر ہو جائے۔ حکومت پاکستان نے ان کو بطور ایکسپرٹ کیوں بین الاقوامی سطح پر یہ کیا بولتے ہیں اپنا مصلحت کرنے والی یا ثالث جو ادارہ ہے اس کے پاس بھیجا؟ آپ مجھے صرف یہ ان کو سندھ اور پنجاب دونوں نے لیا، سندھ اور بلوچستان دونوں نے نکال دیا تھا۔ ان کو دیکھیں نا، ہی از اے سائنٹسٹ، لیکن آپ ان کو کوئلے کا جو تھر کوئلے میں لے لیں، یہ بیکار کی باتیں تھی نا۔ یہ ہر آدمی کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، یہ غلط فیصلے تھے، وہ بھی ایک انٹلیکچوئل کرپشن تھا۔ اب میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کا 5.9 بلین ڈالرز کا یہ کیس ہے، دوسرا ٹرکی کی کمپنی کارکے کا چل رہا ہے، تیسرا براڈ شیٹ کا چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، بڑے بڑے کیسز ہیں، بڑے فراڈ ہیں۔ دیکھیے، نیب نے مشرف کے دور میں ایک ہائر کمپنی ہائر کی، آپ ذرا پاکستانی چوروں کا پتہ چلا لیں، بہت ساری لسٹ آ بھی گئی، اس کو تو دبا دیا گیا اور اس کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا۔ اب وہ آپ کا 6 ارب روپے کا آپ کا ایک اور آپ کے اوپر کلیم آنے والا ہے، ٹرکی کے ساتھ الگ چل رہا ہے۔ تو آپ کی دنیا میں کیا امیج جا رہی ہے؟ دیکھیں، عدلیہ اس سے خود سبق لے۔ دیکھیے، عدلیہ کو بھی میں عدلیہ کو تو بیچ میں لانا نہیں چاہ رہا نا، آپ کو پتہ ہے مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جائے۔ نہیں، کوئی پیچیدہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ مجھے یہ، میں نے آپ سے ایک چیز تو پوچھنی، ریکارڈنگ کی بات تو پوچھنا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بنیادی الزامات بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کے تھے۔ کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے پاکستان کے اندر کہ انہوں نے بدعنوانی یا بے ضابطگی کی تھی؟ مقامی طور پہ بات کر رہا ہوں،
मुकामी तौर पे कितने लोगों को रिको-टिक के मामले पर बेज़ाब्तियों और बदउनवानियों पे सज़ा मिली है और पैसा रिकवर हुआ है, मुझे ये तो बताओ। यही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि खेल कुछ और होता है। स्टील मिल का हुआ, वो कैंसिल कर दिया, किसने दिया था, क्यों दिया था, वो आज तक पता नहीं चला। फिर तो इस किस्म के जो केसेस आते हैं उसमें आप तो सियासी फ़ायदा उठाते हैं। आज आ गया जो आपने वज़ीर को रेफ़र किया, उन्होंने कहा जी पुराने साबिक अरेस्ट कर लें। सवाल ये है कि वो तो बेंच थी। तो मेरा कहना ये था कि ज़रा एहतियात करें, अदलिया का एहतराम जो है वो रहना चाहिए, लेकिन फ़ैसलों पर एक तनकीद माजी के ऊपर वो विद इन द फ्रेमवर्क होता है। मुल्क का मुस्तकबिल का सवाल है, मुल्क की सिक्योरिटी का है। आदमी इदारे अपने हुदूद में काम करें और सुप्रीम कोर्ट भी इससे सबक ले ले, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मजीद भी इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं हम, और कोई ना कोई और पहलू भी इसका लेकर आते हैं, लेकिन वक्त का जो है हमारे यहाँ एक, जैसे आप समझ लें, महदूद होता है। तो इस वजह से हम जितनी बातें कर पाते हैं हम बस उतनी ही करते हैं प्रोग्राम के अंदर। फिर अब आइंदा प्रोग्राम के अंदर इस बारे में डिस्कस करेंगे। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।